السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں۔ یہ ہے انر بیٹل یا انر کنفلکٹ۔ آج کل ہر کوئی انگزائٹی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، اوور تھنکنگ میں لگا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آیا ہم ایکسٹرنل ورلڈ سے، ہمارے جو ارد گرد ماحول ہے، وہی صرف اس کا رسپانسبل ہے؟ ہم جو اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں وہ کس چیز کے بارے میں ہوتا ہے؟ وہ یا تو آرگنائزیشن یا آفس یا فیکٹری یا دکان جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ہوتا ہے، یا ہمارے گھر کے بارے میں ہوتا ہے، ہمارے کمرے کے بارے میں ہوتا ہے، ہمارے پرسنل لائف کے بارے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یا اپنے ملک کے حالات کے بارے میں یا میڈیا میں جو ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک فیکٹر نہیں ہے اور نہ ہی مین فیکٹر ہے۔ مین فیکٹر جو ہے وہ انٹرنل ہے، وہ انر بیٹل ہے، اندر کی لڑائی ہے، مائنڈ اور ہارٹ کی لڑائی ہے یہ۔ یعنی ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یار ایک دل میرا کہتا ہے کہ یہ کرو اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں 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 یہ نہ کرو۔ آپ کا جو پہلا دل ہے، دل ایک ہی ہے، لیکن آپ کو جو پہلے خیال آتا ہے یا آپ کے کرنے کا من ہے، آپ کی چاہت ہے، وہ ہے آپ کی دل کی خواہش، یا آپ کے انٹیوشن کے بیس پہ، یا آپ کی یعنی ڈریمز کے بیس پہ ایک وہ چیز ہوتی ہے۔ اور دوسرا مائنڈ ہوتا ہے۔ مائنڈ اس کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مائنڈ کہتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، اس میں بہت رسک ہے، اس میں آپ پھنس جاؤ گے، اس میں آپ ایسا نہ ہو فیل ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ اور مائنڈ کیوں ایسا کرتا ہے؟ مائنڈ اس لیے ایسا کرتا ہے کہ مائنڈ کی بناوٹ ہی ایسی ہے۔ مائنڈ یعنی بقا کے لیے ہے، ہمیں سیف رکھنے کے لیے ہے، ہمیں یعنی کمفرٹ میں رکھنے کے لیے ہے۔ وہ اسی انداز سے اس کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کو بتاتا رہتا ہے، اور یہی چیز پھر آڑے آ جاتی ہے ہمارے ڈریمز اور ہمارے درمیان۔ ہم وہ سفر نہیں کر سکتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم رسپانسبل ٹھہراتے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اسکولز کو، کالجز کو، یونیورسٹیز کو، یا آرگنائزیشنز کو، یا ملک کو، یا دنیا کو۔ لیکن جو مین لڑائی ہے جو آپ کے بس میں ہے، آپ اگر ایکسٹرنل کنٹرول نہیں کر سکتے، انٹرنل ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس کے لیے میں ایک سیمپل، بہت سیمپل تو نہیں ہے لیکن کچھ سٹیپس ہے، 2-3 سٹیپس میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے خود بھی اپلائی کیے اور آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، فرسٹ، اپنے خیالوں سے، اپنے ان تھاٹ سے اپنے آپ کو الگ کرے جو نیگیٹو ہے، یا جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے، یا جو آپ کو اوور تھنکنگ پہ مجبور کرتی ہے۔ ان خیالوں سے اپنے آپ کو الگ کریں۔ آپ وہ خیال نہیں ہو، یہ خیال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ جو آڑے آ جاتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، اگر مگر والا، وہ خیال اپنے آپ سے الگ کریں۔ سیکنڈ، آپ جب اٹھو صبح، اس ٹائم آدھے گھنٹے تک، ہاف آورس تک اپنے ڈریمز پہ کام کرنا ہے، اپنے گولز پہ کام کرنا ہے، آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہے، آپ نے ان گولز پہ کام کرنا ہے۔ ریٹن فارم میں کر سکتے ہو، ڈائری لو، اس میں لکھنا شروع کرو، اس کو کلیئر کرو، بار بار لکھو، مختلف رنگوں سے لکھو، اور مائنڈ میں بھی اس کو لاؤ، اس طریقے سے لاؤ کہ گویا کہ وہ پورے ہو گئے ہیں۔ اور تھرڈ، میڈیا سے تھوڑا دور رہو۔ ہر نوٹیفیکیشن، ہر ریل، ہر ویڈیو، ہر پوسٹ آپ کے لیے نہیں ہے۔
اور اسکرولنگ، بار بار اسکرولنگ، یہ ایک ایڈکشن ہے، یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے آپ کے راستے سے، آپ کے ڈریمز کی طرف جانے سے۔ یہ فار دا ٹائم بینگ شارٹ ٹرم کے لیے آپ کو خوش کرتا ہے، ڈوپامین انکریز کرتا ہے آپ کا، لیکن یہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کے فائدے کی نہیں ہے۔ اس لیے یعنی اسکرولنگ کم کرو، ہر نوٹیفیکیشن، ہر ویڈیو کلک نہ کریں۔ ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں 3 سٹیپ۔ فرسٹ، اپنے نیگیٹو خیالات سے اپنے آپ کو الگ کریں، اس کو پرکھنے کی کوشش کریں، اپنے خیالات کا، اپنے مائنڈ کا ماسٹر بنو۔ سیکنڈ، آپ جب اٹھو صبح، یعنی 30 منٹس اپنے گولز پہ، اپنے ڈریمز پہ کام کرو۔ اور تھرڈ، میڈیا اسکرولنگ سے تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے۔ اگر یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ انگزائٹی، اور تھنکنگ اور ڈپریشن کے چکر سے نکل آؤ گے اور اپنے ڈریمز کی طرف سفر شروع کرو گے۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا۔